حضرت رابعہ بصریہ فرماتی تھی میرے دل میں خیال مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رابعہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض۔ نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب سویرے مجھے توفیق دیتا ہے نا اٹھ کے مصلی بچھا لے تو میں سمجھ جاتی ہوں آج بڑا راضی ہے، اور جب میں جاگ بھی رہی ہوں اور پھر بھی میری نماز رہ جائے تو لگتا ہے کہ وہ ناراض ہو گیا ہے۔ بے توفیقی سے بڑی انسان کے لیے محرومی کوئی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بعضوں کا سرمایہ نہیں چھینتا، سجدوں کی لذت لے جاتا ہے۔ لوگوں کے پاس ہر چیز ہوتی ہے لیکن بندگی کا موقع نہیں ہوتا۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، سب کے لیے ٹائم ہو، اور اگر بندے کے پاس سجدہ کرنے کو ٹائم ہی نہ ہو، دیر تک دعا مانگنے کو ٹائم ہی نہ ہو۔ ایک دن بیمار نہیں ہوئی حضرت رابعہ بصریہ تو کہنے لگی مالک تو ناراض تو نہیں ہو گیا؟ تو مجھے بیمار کرتا ہے تو میں تجھے یاد بڑا کرتی ہوں، میرا نفس کمزور پڑ جاتا ہے، گناہ کی طرف نہیں جاتا، میں ذرا بیمار رہتی ہوں تو ٹھیک رہتی ہوں، مہربانی کر تو میرے اوپر وہ سارا بوجھ ڈال جس سے میرا نفس کمزور رہے اور تیری بات وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ۔ لمبی لمبی دعائیں مانگا کریں، دیر تک اپنے رب کے حضور حاضر رہا کریں۔ بندوں کو 10-15 منٹ بعد سنائیں تو وہ اکتانے لگ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سن لیا ہے جو آپ نے کہا، مجھے سمجھ آ گئی، آپ بس کریں۔ آپ وہ کریم ہے، وہ کہتا ہے نہ تمہارے رب کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی، جس وقت بھی دعا مانگو وہ قبول کرتا ہے۔ اپنا تعلق اللہ رسول کے ساتھ مضبوط کرے۔ میں اپنے دوستوں سے اکثر کہتا ہوں ہر چیز کمزور ہو جائے تمہارا مصلی نہیں کمزور ہونا چاہیے۔ یہ شعبان، یہ رمضان، یہ مصلی بچھانے کے مہینے ہیں۔ مصلی، مجھے اہل عرب کی یہ عادت بڑی اچھی لگتی ہے کہ ان کی گاڑیوں میں بھی قرآن مجید موجود ہوتا ہے اور مصلی موجود ہوتا ہے۔ ہر جگہ نماز کا اہتمام، قرآن کا اہتمام، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ میری آپ سے اپیل رہے گی کہ خدا را اب ہم بس کریں، بڑی ہو گئی دنیا داری، اور یہ جو ہم نے چاروں جانب جال بچھایا ہوا ہے نا، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی راضی رکھا ہوا ہے، اس سے بھی تعلق بنا ہوا ہے، یہ بڑا کمزور جال ہے، ایک منٹ میں ٹوٹ جائے گا۔ لوگ کوئی نہیں لمبا چلتے کسی کے ساتھ، آرزویں بدل جاتی ہیں، تعلقات بدل جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی نہیں لمبا چلتا۔ میں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو میں رو پڑا۔ انہوں نے مجھے ایک مشہور خطیب کا بتایا کہ ہمارے پاس وہ ہر سال آیا کرتے تھے، تو میں نے کہا اب کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگے وہ بیمار ہو گئے۔ میں نے کہا دوبارہ کبھی پتہ لینے گئے ہو؟ اور میں نے کہا بیچارہ بیمار ہوا ہے، تم نے تو زندگی میں ہی چھوڑ دی، مرنے کے بعد کیا حال ہوگا؟ لوگوں کو تو اس شہرت سے اور اس واہ واہ سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ چمکتے ہوئے آفتاب سے، کبھی سورج ڈوب جائے تو کوئی یاد کرتا ہے اسے، کبھی چاند چلا جائے تو کوئی یاد کرتا ہے۔ او پیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ تے ادھروں لکھاں گئے۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے کے ساتھ قبرستان گئے تو ایک پرانی قبر پہ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ پرانی قبر تھی، ٹوٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگا ابا جی کیا ہوا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بزرگ تھے نا، اہل معرفت میں سے تھے۔ کہنے لگے پتر کچھ نہیں نا، تو 25 سال سے میں آ رہا ہوں، اس قبر پر میں نے کبھی مٹی ڈلی ہوئی نہیں دیکھی، اس پر کبھی کسی کو پھول ڈالتے نہیں دیکھا، کبھی نہیں دیکھا کوئی اس قبر کے پیروں کی جانب کھڑا ہو کے فاتحہ پڑھ رہا، کبھی نہیں دیکھا تو یہاں آیا ہو۔ تو لوگ تو کہنے لگے 20-25 سال تو مجھے بیت گئے۔ ان کا بیٹا مجھے بتانے لگا کہ ابا جی بڑا روئے، والد صاحب کہنے لگے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا، آتے ہی نہیں لوگ، بھول گئے۔ آپ چلے جائیں قبرستان میں، کئی قبریں شکوہ کریں گی کہ کوئی نہیں آیا، زمانہ بر مزار ماں غریباں۔ یہ جہانگیر کی قبر پہ لکھا ہے کہ میں غریب ہوں، میری قبر پہ تو بلبل بھی کوئی نہیں آتی، کوئی بلبل ہی گیت سنا جائے آ کے، کوئی پروانہ ہی نہیں آتا، لیکن بادشاہاں نہ امیراں دے دیوے بل دے صدا فقیراں دے۔
وہ حضرت پیر میر علی شاہ پاک پتن گئے تو نعرے بڑے لگ رہے تھے بابا صاحب کے، تو کہا یہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن سچا ہو رہا ہے۔ رب نے کہا تھا فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرنا میں تمہیں یاد کروں۔ فرید نے ساری زندگی اللہ اللہ کی ہے، اب دنیا دیکھو ان کو یاد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے توبہ کرنی ہے، لیکن پھر سنورنا ہے، پھر اخلاص پیدا کرنا ہے، پھر اللہ سے جڑنا ہے، پھر اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔